حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عز الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه البخاری و مسلم. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث کی وہ قسم کہ جس میں اللہ رب العالمین کے الفاظ اور اللہ رب العالمین کے کلمات ہوں. براہ راست اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین براہ راست اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے. حدیث کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین براہ راست اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها وازید، کہ جو کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر اور 10 گنا ثواب ہے، یا پھر کبھی کبھی اس کے ثواب اور اس کے اجر کو میں بڑھا کر بھی دوں گا. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ومن جاء بالسیئۃ فجزاؤہ مثل سیئۃ مثلها، جو آدمی کوئی گناہ کرے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے گناہ کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا کہ جتنا کہ اس نے گناہ کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے. یا پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ او اغفر، میں اگر چاہوں گا تو اس کے گناہ کو معاف بھی کر دوں گا. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ومن تقرب منی شبرا، کہ جو کوئی آدمی ایک بالشت مجھ سے قریب آنے کی کوشش کرے گا تقربت منہ ذراعا، میں ایک ہاتھ اس سے قریب آؤں گا. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، کہ جو کوئی آدمی ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوگا تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، جو کوئی آدمی میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بہ شیئا، کہ اگر کوئی آدمی قیامت کے روز مجھ سے اس حال میں ملے کہ اس نے زمین بھر کے گناہ کیے ہوں، جتنی زمین کی وسعت ہے، جتنی زمین کی لمبائی اور چوڑائی ہے، اگر زمین کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کا پٹارا لے کر میرے سامنے حاضر ہو، اور شرط یہ ہے کہ لا یشرک بہ شیئا، شرط یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیا ہو، اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے لیے بڑی خوشخبری سنائی کہ لقیتہ بمثلها مغفرۃ، میں اس کے ساتھ اس کی مغفرت کے ساتھ میں اس سے ملوں گا. یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی. اس میں سب سے اولین چیز یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اجر اور ثواب کا بدلہ
بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر اس سے زیادہ عطا کرتا ہے، 10 گنا یا 10 گنا سے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ لیکن جو کوئی آدمی اگر گناہ کرے گا تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مغفرت ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہ کے مطابق ہی اس کو اجر اور اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ یعنی جس طرح ثواب میں بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، گناہ میں بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین اس کا بدلہ عطا نہیں کرے گا۔ اور اس میں دوسری اس حدیث سے جو ہم کو عبرت حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ توحید کا ثواب بے حد و حساب ہے۔ یعنی اگر بندہ عقیدہ توحید پر ہو اور اگر وہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توحید کی بدولت اور اس کے عقیدے کی بدولت اس کے عمل کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ توحید جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ یعنی توحید سے، عقیدہ توحید سے اور کلمہ توحید سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، اگر عقیدہ توحید اس کا مضبوط ہے، اس کے باوجود اگر اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو انسان کو اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین کے سامنے دو گناہوں کی مغفرت اگر مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ضرور ہماری مغفرت کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس روایت کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شرک جو ہے آدمی کو گناہوں کے معاف کرنے کے لیے مانع ہے شرک۔ یعنی اگر آدمی اگر شرک کرے گا اور زندگی کے اندر گناہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے دیگر گناہوں کو اگر چاہے گا تو معاف کرے گا، لیکن شرک کا گناہ کبھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف اگر آدمی گناہوں کی کثرت اللہ کے پاس لے کر جائے گا، اگر اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں بیان کیا کہ زمین کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر بھی اگر کوئی گناہ لے کر جائے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کو بھی معاف کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ تو یہ شرک کی بڑی مذمت اس روایت کے اندر معلوم ہوئی اور توحید اور عقیدہ توحید کی اہمیت اس روایت کے اندر ہم کو معلوم ہوئی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جتنے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین بھی بندے سے اتنی ہی زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر بندہ ایک بالش میری طرف آئے گا تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آؤں گا، اگر بندہ ایک ہاتھ میری طرف آنے کی کوشش کرے گا تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، اگر بندہ چلتے ہوئے میری طرف آنے کی کوشش کرے گا تو میں دوڑتے ہوئے اس بندے کی طرف آؤں گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ صاف الفاظ میں ایمان والوں کو بتایا کہ اگر بندہ اور مومن اگر اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے کے قریب ہونا اللہ رب العالمین بھی چاہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔